کرتا ہے۔ اے میرے عزیزوں، میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، اس پر میں گفتگو کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے محبوب آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جیسی ان کی مرضی ویسے جینا چاہتے ہیں۔ یہ خواہشات کو معبود بنانے والے لوگ، رب تعالیٰ فرماتا ہے افانت تکون علیہ وکیلا، اے رسول کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے، ایسوں کی سفارش لائیں گے، وکیل بنیں گے؟ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ ایسا لگتا ہے کہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، نہیں بلکہ یہ جانوروں کی طرح ہے، اس سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ قرآن کن کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ جنہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنایا، اپنی خواہشات۔ میرے عزیزوں، اسلام اسی چیز کی نفی کرتا ہے۔ تم یہاں پر جینے کے لیے زمین پر آئے تو کبھی یہ جملہ نہیں کہنا میری لائف ہے، میری چوائس ہے، مجھے جیسا جینا ہے میں فیصلہ کروں گا۔ نہیں، اس روئے زمین پر جینا ہے تو اللہ کی مرضی سے، اس روئے زمین پر جینا ہے تو حضور کی مرضی سے۔ اپنی خواہشات کو جب تک حضور کے قدموں پر قربان نہیں کرتے تم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے موافق نہیں کر دیتے۔ تمہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق جینا ہوگا۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ میری چادر ہے، میں اس کو 4 اس طرح فولڈ کر کے پہنوں، 2 مرتبہ فولڈ کر کے پہنوں، میرا اختیار ہے، یا اس کو میں ٹکڑے کر کے پہنوں، یہ میرا اختیار ہے۔ جس کی جو چیز ہوتی ہے اس کا اختیار ہوتا ہے۔ آپ کا موبائل ہے، آپ اس وقت اٹھا کر کے میسج دیکھیں کہ کال کریں کہ کوئی بھی چیز دیکھیں، آپ کا اختیار ہے۔ آپ کی چیز پر آپ کا اختیار ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ نہیں سنا، سوسائڈ کرنا اسلام میں جائز ہے؟ یعنی آتم ہتیا کرنا، خودکشی کرنا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ نہیں ہے، بلکہ حدیث میں سیدھا جہنم میں جائے گا جس نے سوسائڈ کیا۔ اب سوچو میرے عزیزوں، جان تمہاری ہے، تم اپنی مرضی سے جب جی سکتے ہو تو اپنی مرضی سے مر کیوں نہیں سکتے؟ اپنی مرضی سے آدمی مر کیوں نہیں سکتا؟ خود کو مار کیوں نہیں سکتا؟ خود کو پھانسی پر لٹکا کیوں نہیں سکتا؟ اپنی مرضی سے مرنا تمہارے لیے اسلام میں اس کی اجازت ہے ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہی فارمولا ہے، وہی فارمولا ہے۔ اپنی چیز ہو تو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ جان تمہاری خود کی ہوتی تو تم جان لے سکتے، جان کے مالک تم نہیں ہو اس لیے تم اپنے ہاتھوں سے جان نہیں لے سکتے۔ جان کے مالک مالک رقاب الامم تاجدار مدینہ کی ذات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق تمہیں جینا، اور اللہ کریم تمہاری جانوں کا اس طرح سے بہ جانے کو یا ختم کرنے کو کبھی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی، یہ جملہ پھر کبھی نہیں کہنا کہ مجھے میری مرضی سے جینے دو۔ جیسے آج اس ترقی یافتہ دور میں عورتوں کو بھڑکایا جاتا ہے، پاکستان جیسے ملک میں سننے کو ایک اچھا لگتا ہے، لوگ بہت سارے مسلمان ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، لیکن جانتے ہو کئی عورتیں سڑکوں پر وہاں بینر لے کر کے نکلتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی عورتوں کو یہ ورغلایا گیا، ان کو سڑکوں پر لایا گیا ہے۔ تم 4 دیواری کے اندر بیٹھنے والی عورت کیوں بنتی ہو؟ نکلو باہر، جیسے تمہارے مرد اپنی مرضی سے جیتے ہیں تم بھی جیو۔ تو عورتیں بھڑک گئیں اور کہنے لگ گئی ہاں صحیح کہہ رہے ہو، اسلام نے تو ہم کو 4 دیواری میں قید کر کے رکھا ہے، مسلمانوں نے بند کر کے رکھا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ یعنی ایک عورت چاہے جتنے ان کے پاس جائے وہ اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتی ہیں۔
میرے عزیزو، اگر تم کو اپنی مرضی سے ہی جینا ہے تو تمہارا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں، خواہشات کو قتل کرو، خواہشات کو مار دو، تب تم مقامات کو دیکھو گے، ایمان کی لذت پاؤ گے۔ ابھی آپ جلسے کے متعلق سن رہے تھے، میں آپ کو اس بات کا پھر خصوصیت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں، ایسے ہزار جلسے فجر کی ایک رکعت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس میں تم تو آئے ہو رات جاگنے کے حساب سے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں۔ فجر میں اٹھنا اپنی مرضی کے خلاف ہوتا ہے، اپنی خواہش کے خلاف کرنا پڑتا ہے۔ ٹھنڈیوں کا وقت ہے، بستر گرم لگتا ہے، نیند اچھی آتی ہے، ان سب کو چھوڑ کر کے اٹھنا اپنی خواہش کے خلاف کرنا ہوتا ہے، اور یہی کام جو کرتا ہے اسے ایک جہاد کا ثواب بھی ملتا ہے، اس کو جہاد کا ثواب ہے۔ لیکن یہاں پر بھی آج حالات یہی ہے کہ جو ہمارے من میں آئے، ہماری طبیعت میں آئے، اس کو ہم عمل کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوانوں، داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ تمہاری خواہش کے خلاف ہے یہ بات۔ دنیا تانا مارے گی، ملا کہے گی، پرانا آدمی کہے گی، اس لیے شرم آتی ہے، اور اس طرح کی شرم کو حیائے شیطانی کہا جاتا ہے۔ گناہ کرنے سے شرم آنا چاہیے، سنت پر شرم نہیں۔ میرے عزیزو، لوگ ننگے گھوم رہے ہیں ہاف کپڑے پہن کر کے، ان کو شرم آنا چاہیے۔ تمہیں آمنہ کے لال کے اخلاق پر کیوں شرم آئے؟ تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے، لیکن اپنی خواہشات کے خلاف جب کام کرو گے تو تمہارے لیے جنت کے ہر دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ایسا زمانہ جب آ جائے میری امت پر کہ جب فساد ہو، فساد کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسلام کو ہلکے میں لینے لگ گئے ہوں، اس وقت تم حضور کی ایک سنت کو زندہ کرو گے، اللہ تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے نوجوان۔ جلسے کر کے تم نعرے لگا کر کے اگر انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ سمجھتے ہو تو یہ فضول ہے، نہ کرو اس چیز، نہ کرو۔ ہاں، اگر انقلاب لانا ہے تو عہد کر کے اٹھو کہ مجھے حضور کے اخلاق پر جینا، مجھے حضور کی سنتوں پر جینا ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے مجھے اس سے کیا سروکار؟ میں قبر میں جاؤں گا تو دنیا کو منہ نہیں دکھاؤں گا، تاجدار مدینہ کو دکھانا، حضور کا سامنا کرنا ہے۔ عقیدہ ہے کہ نہیں تمہارا؟ قبر میں حضور تشریف لائیں گے، عقیدہ ہے؟ اور حشر میں حضور کی شفاعت ہوگی، عقیدہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، حاشا، غلط یہ حوث بے بصر کی ہے۔ حضور کو چھوڑ کر کے کچھ ہوگا نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب منہ دکھانا ہے تو پھر ان کے اخلاق کے پیچھے کیوں نہ چلے؟ عزیزان گرامی وقار، جنہوں نے اپنی خواہشات کو ختم کیا، ان کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ آج تمہیں رات سونے کے بعد فجر میں اٹھنا مشکل ہو گیا، جو فجر میں نہیں اٹھ پاتا نماز کے لیے، یہ بات سن لے، کیا کرنا کیا رہتا ہے؟ صرف بستر ہی تو چھوڑنا تھا۔ پانی بھی تمہارے پاس گرم آنے لگ گیا ہے، پانی گرم کرنے کے اب سارے آلات ہیں، کرنٹ سے ہو جاتا ہے، گیس سے ہو جاتا ہے، سہولیات ہے۔ اس کے باوجود تمہاری طبیعت کے اندر کاہلی ایسی، سستی ایسی کہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے، مشقت والا کام۔ مدینے کے اس نوجوان کو دیکھو، آج شادی ہوئی ہے، دلہن کو اپنے گھر لے کر آیا ہے، سہاگ رات ہے، دولہے کے لیے یہ زندگی کی سب سے خوبصورت رات کہی جاتی ہے، اس کے لیے شب وصال کیا کیا الفاظ کہے جاتے ہیں۔ بستر پر اپنی شریک حیات اپنی بیوی کے ساتھ آرام کر رہا ہے آج کا دولہا، اور رات کو مدینے کی گلیوں میں یہ آواز آنے لگی، یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا الى الجہاد فی مرضات اللہ تعالی۔ اے مسلمانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جہاد میں نکلو اللہ کی رضا کے لیے۔ مشرکین مدینے پر حملہ کرنے کے لیے
آ چکے ہیں، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ مدینے سے نکل چکے ہیں، مسلمانوں جلدی کرو جلدی کرو۔ اعلان ہو رہا تھا آج رات کا دولہا ہے، پہلی رات کا دولہا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا، کہا اے میری شریک حیات، چاہے تو مجھ سے طلاق لے لے، عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کر لینا، یا چاہے اللہ کی مرضی پر قائم رہ، اس لیے کہ میں جنگ میں جا رہا ہوں، رسول اللہ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ میرے عزیزوں صرف بستر چھوڑ کر مسجد نہیں، تلوار ہاتھ میں لے کر گردن ہتھیلی پر لے کر جا رہا ہے، اور اس کی شریک حیات جو آج کی دلہن ہے، وہ رونا دھونا چیخنا چلانا ماتم کرنا نہیں، مدینے کی عورت تھی، کہتی ہے اپنے سردار آپ مجھے اس دنیاوی زندگی میں شریک تو بنا ہی چکے ہو، اب رات میرے ساتھ گزار ہی چکے ہو، آخرت کی زندگی سے الگ کیوں کرتے ہو؟ جاؤ اللہ حافظ، جاؤ اللہ حافظ، اگر صحیح سلامت لوٹ گئے تو میں فخر سے غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر نہیں لوٹے تب بھی میں مدینے میں فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں گی۔ یہ مزاج تھا مدینے کا۔ میرے عزیز و خواہشات کو قربان کر دیا ہے۔ کون ہے جو دولہا اپنا بستر چھوڑ کر اپنی آج کی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر جاتا ہو؟ یہ مدینے کے وہ صحابہ تھے جو ایمان کی اس بلندی پر پہنچے تھے جہاں انہوں نے اپنی خواہشات کو حضور کے قدموں پر قربان کر دیا تھا۔ مدینہ طیبہ کے اس نوجوان کا نام سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب جنگ احد میں پہنچے، عین دوپہر کے وقت ان کی شہادت بھی ہوئی۔ ولیمے کے دن جس کا انتقال ہو گیا، ولیمے کے دن جو میدان میں موجود ہو، تلوار بھالے لے کر کے، اور شہادت بھی ہو گئی۔ جانتے ہو میرے عزیز، رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے یہ۔ شام کو جب لاشیں جمع کی جا رہی تھی صحابہ اکرام کی، لوگ کہنے لگے حنظلہ کو ہم نے شہید ہوتے دیکھا، لاش مل نہیں گئی۔ حضور کے پاس آ کر کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اٹھایا آسمان کی طرف، پھر جھکایا اور کہا فلاں جگہ پر ان کی لاش ہے، جاؤ لے آؤ۔ صحابہ وہاں گئے تو حضرت حنظلہ کی لاش تھی، لیکن غسل دی ہوئی تھی، پانی کے قطرات ان کے جسم سے ٹپک رہے۔ میدان احد میں لے کر کے تو آئے، صحابہ عرض کرنے لگے آقا آپ نے تو فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا حضور نے کہ جیسے ہی یہ شہید ہوا اس کو اللہ کے فرشتے آسمانوں پر لے گئے، جنت کے پانی سے انہیں غسل دیا گیا ہے، غسیل الملائکہ ان کو کہا گیا ہے، اور لا کر کے میدان میں رکھ دیا۔ ایک مسئلہ ہے شریعت کا، جو شہید ہوتا ہے اسے غسل نہیں دیا جاتا، انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، شہید کو غسل نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا شہید کو غسل اور کفن نہیں دیا جاتا تو پھر حنظلہ کو فرشتوں نے غسل کیوں دیا؟ یہ رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے۔ میرے آقا فرماتے جاؤ اس کی بیوی سے پوچھو، پتہ چلے گا یہ موت کا غسل نہیں ہے، یہ جنابت کا غسل ہے۔ جس وقت یہ گھر سے نکلا تھا اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر کے اٹھا، اس پر غسل واجب تھا۔ یہ ایسا نوجوان ہے اس نے یہ سوچ کر کے جلدی کی کہ نہانے میں دیر نہ ہو جائے، میں حضور کے ساتھ پہنچ جاؤں، نہانے میں تاخیر نہ ہو جائے، حضور کے اور صحابہ کی جماعت سے میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ یہ نوجوان ایسے ہی بھاگ نکلا۔ کیا خواہشات کو قربان کرنا تھا ان کا۔ آج ہم 2 رکعت کے لیے بستر نہیں چھوڑ پاتے، آج ہم اپنے بستر سے ایسے چمٹے ہوئے ہیں، نہ تمہیں کوئی جنگ میں بلا رہا ہے، نہ کوئی تمہیں تلوار اور بھالے لے کر بلا رہا ہے، مؤذن تو صرف اللہ کا نام پکار رہا ہوتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لو، لیکن خراٹے لیے ہوئے سب محو خواب ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اب بھی اگر ہماری نیندوں پر فرق نہیں آیا تو سنو،